داماد نبی جنہیں ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جنہیں ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں۔ وہ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، وہ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی۔ اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی سال میں ذی الحجہ کے مہینہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس مقدس مہینہ میں بے شمار ایثار اور قربانی کے واقعات رونما ہوئے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کی تو بنیاد ہی قربانیوں پر ہے، ایثار پر ہے۔ اسی مہینہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث، داماد رسول، جامع قرآن، پیکر حیا، مجسمہ جود و سخا، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی نسبت سے ہماری گفتگو کا عنوان بھی سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جن نفوس قدسیہ کو اللہ رب العزت نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلاۃ کی زیارت کا شرف نصیب کیا، اور پھر ان کو صحابیت والا مقام اور مرتبہ عطا کیا، وہ شخصیات کے جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام اور پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم نچھاور کرنا اپنی سعادت سمجھا، اور جنہوں نے آخری پیغمبر علی صاحب الصلاۃ والسلام کے دین کو جان جھونکوں میں ڈال کر اس دین کی حفاظت کی، اس دین کو امت تک پہنچایا، اور بالکل اسی طرح اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور قیامت تک یہ دین اسی طرح جاری و ساری رہے گا، یہ دین اسی طرح رہے گا جس طرح حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ تمام کے پیچھے آپ کو جو محنت نظر آئے گی وہ ان شخصیات کی نظر آئے گی کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ کائنات میں انبیاء کے بعد ان سے کوئی فضیلت والا نہیں ہے۔ وہ شخصیات عظمت اور رفعت کے روشن ماہپارے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات کا عکس ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، جس صحابی کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضور علیہ السلام کا عکس اور صفات کا عکس موجود تھا۔ حضور علیہ السلام کے جس صحابی کا تذکرہ ہو، جس صحابی کا ذکر ہو، اس کی شخصیت کا ایک غالب اور مخصوص پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ جب ذکر ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو ان کی شرافت اور صداقت کا پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ جب ذکر ہو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تو ان کی شخصیت کا ایک خاص پہلو، ان کا جاہ و جلال، ان کی عدالت، ان کی ذاتی وجاہت، یہ پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ اور جب ذکر ہو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تو ان کی دلیری، جرأت اور شجاعت والا غالب پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ اسی طرح جب ذکر ہو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو ان کی ضرب المثل حیا اور ان کی سخاوت والا پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے۔
یہ تمام صفات کمالیہ حضور علیہ السلام میں بطریق اتم موجود ہیں، اور ان کا عکس آپ کو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں نظر آئے گا۔ چونکہ ہمارا موضوع سخن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے، تو سب سے پہلے ہم ان کا تعارف کر لیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نام نامی اسم گرامی عثمان تھا، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، اور ان کا لقب ذوالنورین، دو نوروں والا، اور غنی چونکہ بہت زیادہ غنی تھے، آپ ابھی سماعت کریں گے ان کی غنا کے قصے۔ والد کا نام عفان تھا اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ ان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص رشتہ داری تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم البیضاء، جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی اور حضرت عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد ہیں، ان کی سگی جڑواں بہن تھی۔ تو رشتے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہوئیں۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بھانجے بنتے ہیں رشتے میں۔ پیدائش عام الفیل کے 6 سال ہجرت سے 47 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا شمار جس کو قرآن پاک نے السابقون الاولون صحابہ کرام کہا، ان میں ہوتا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ قدیم الاسلام تھے، یعنی ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے آپ تھے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے روایت نقل کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں 4تھے نمبر پر تھے۔ مردوں میں جو ایمان لے کر آئے، 4تھے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایمان لانے والی شخصیت کا نام عثمان بن عفان ہے، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ ان کی دوستی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے۔ جو کام اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے لگایا، حضور علیہ السلام نے وہی کام اپنے سب سے پیارے دوست، سب سے قریبی ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لگایا کہ ایمان کی، اپنے قریبی ساتھیوں کو ایمان کی دعوت دو۔ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بڑے قریبی ساتھی تھے، قریبی دوست تھے، دونوں تاجر تھے، بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ آپس میں ملاقاتیں ہوتی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو ایمان اسلام کی دعوت دیا کرتے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اتنی پر اثر گفتگو کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں ایمان لانے پر آمادہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے ارادہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں، وہاں جا کر کلمہ پڑھتا ہوں۔ اسی دوران ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے عثمان، اللہ کی جنت کو قبول کرو، اللہ کی جنت کو قبول کرو۔ اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جملہ تو یہ بڑا سادہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے اخلاص کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ فوراً میں کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اور جب اسلام لے آئے تو جیسے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپ سنتے ہیں کہ کس طرح مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان پر بھی تکالیف شروع ہو گئی۔ ان کے چچا حکم بن عاص کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پکڑا، گھر لے گئے، جا کر کمرے میں بند کر دیا۔
اور کہا کہ جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے، اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے، تب تک میں تمہیں یہاں سے آزادی نہیں دوں گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عزم مصمم کر لیا تھا حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے کا، پختہ ارادہ کر لیا تھا، ایمان دل کے اندر رچ بس چکا تھا۔ فرمایا کہ اے چچا جان، آپ جتنے بھی مظالم مجھ پر کر لیں، میں کبھی بھی اس آخری پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر جب انہوں نے یہ قربانی دی تو اسلام نے ان کو بڑی سعادت دی۔ سعادت کیا کہ ان کا جو لقب پہلے میں نے ذکر کیا، ذو النورین، ایمان لانے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ بھی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر واپس مکہ مکرمہ آئے۔ پھر جب حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ غزوہ بدر جب قاصد فتح کی خوشخبری لے کر آ رہا تھا، اس وقت لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفنا کر فارغ ہو چکے تھے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت پریشان رہا کرتے کہ میری حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت تھی، ایک رشتہ تھا، اب وہ رشتہ نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ تو یوں یہ تاریخ میں واحد شخص کہ جن کے پاس ایک نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں رہی، یہ بہت بڑی سعادت۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آسمان والے نوری فرشتے بھی ان کو ذو النورین کہا کرتے ہیں۔ 9 ہجری کو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی نکاح وصال ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، عجیب جملہ جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، 40 بیٹیاں میں یکے بعد دیگرے ساری کی ساری عثمان کے نکاح میں دے دوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ حلیہ مبارک، قد میانہ تھا، رنگ خوبصورت، سفید سرخی مائل، گھنی داڑھی، پنڈلیاں بھری ہوئی، بال گھنگریالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کرنے لگے تو اپنی بیٹی کو مخاطب کیا کہ اے بیٹی، تمہارے شوہر تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت۔ اور ان کا ایک خاص وصف جس سے دنیا ان کو جانتی ہے، حضرت عثمان غنی سخاوت والے، ایسے سخی کہ واقعات سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، کوئی اتنا بھی سخی ہو سکتا ہے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہر مشکل موقع پر اسلام اور عظمت اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو سعادت سمجھا۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر حضور علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا، تمام اپنی استطاعت کے مطابق لے کر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں جنگ تبوک کے لیے پیش کر دی۔ جب حضور علیہ السلام نے اتنے بڑے صدقے کو دیکھا، ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ممبر کے نیچے تشریف لا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے جاتے
اور بڑا عجیب جملہ ارشاد فرماتے جاتے جو آپ کو اور مواقع پر نظر نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام اشرفیوں کو دیکھتے جاتے، خوش ہوتے جاتے، الٹ پلٹ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی کر لیں آج کے بعد ان کو کوئی عمل ان کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سعادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ اور پھر ایک اور بڑا واقعہ، نبوت کے 13ویں سال لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ ہر چیز کا فقدان تھا، وہیں پر پانی کی بھی قلت تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا۔ مسلمان پہلے کچھ پاس نہیں، اوپر سے پانی بھی مہنگے داموں خریدنا پڑ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی ہے، پانی تک پینے کو میسر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اللہ رب العزت اس سے بہتر اس کو عطا کرے گا۔ جب یہ اعلان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سنا تو فوراً اس شخص کے پاس گئے، اس یہودی شخص کے پاس، اور کہا کہ مجھے یہ کنواں بیچ دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں بیچنا، اس کا کاروبار چل رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تاجر تھے، فرمایا کہ چلو پورا نہیں بیچتے، آدھا بیچ دو اور منہ مانگی قیمت دوں گا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ یہ اتنا مہنگا خرید رہا ہے، یہ آگے پانی فروخت کرے گا، میں اس سے کم قیمت پر فروخت کروں گا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، میرا کاروبار چلتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا کہ ایک دن آپ جتنا چاہیں اس سے پانی استعمال کریں، اگلے دن میں جتنا چاہوں گا میں استعمال کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوراً وہ کنواں خریدا جو آدھا خریدا تھا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب ہوا کیا، تمام لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری والے دن آتے، اپنا پانی جمع کرتے، اس دن کا پانی بھی لے جاتے، اگلے دن کا پانی بھی لے جاتے، اور یوں اس یہودی کا کاروبار جب ٹھپ ہو گیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھاگا بھاگا چلا آیا کہ میرا تو کاروبار بند ہو گیا ہے، اب یوں کریں باقی کا آدھا بھی آپ خرید لیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوں تقریباً 35,000 درہم لگا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک بار سخت قحط پڑتا ہے، لوگ اپنی جائیدادیں املاک بیچنا شروع ہو جاتے ہیں، سستے داموں بیچنے لگتے ہیں۔ ایک باغ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ مالک سستا بیچ رہا ہے، قیمت لے کر گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں، قحط میں مبتلا ہیں، پریشانی کی کیفیت میں ہیں، تکالیف میں ہیں، مسائل میں مبتلا ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری اشرفیاں جو گھر سے باغ خریدنے کے لیے نکلے تھے، وہ ساری ان مسلمانوں میں تقسیم کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں، اور گھر والے پوچھتے ہیں کہ اے عثمان کیا وہ باغ خرید آئے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑا عمدہ اور بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہا ہاں اس باغ سے بہتر تمہارے لیے خرید کر آ چکا۔ ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں قحط پڑتا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں انشاءاللہ عن قریب اللہ رب العزت تمہیں رزق کی کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اگلا دن ہوتا ہے، خبر ملتی ہے، پورے مدینہ میں خبر پھیلتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ گندم اور غلے سے بھرے ہوئے منگوائے ہیں۔ 1000 اونٹ۔ بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور ریٹ بتاتے ہیں کہ اے عثمان ہمیں بیچ دو، ہم 10 روپے پر 12 روپے نفع دینے کے لیے تیار ہیں، جو آپ نے 10 کی چیز خریدی ہم 12 کی خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا اور بڑھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 پر 14 روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا اور بڑھاؤ۔
وہ کہتے ہیں 10 پر 15 روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا اس سے بھی آگے بڑھا سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اوپر ہم کیا، کوئی بھی نہیں بڑھا سکتا، ہم تاجر ہیں، ہم معاملات جانتے ہیں، اس سے اوپر آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا رب تو وہ ہے جو مجھے 1 پر 10 دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ پورے غلے کے بھرے ہوئے وہ اونٹ اللہ رب العزت کے راستہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی رات میں سویا، چونکہ یہ بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کی۔ فرماتے ہیں رات خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام عمدہ لباس پہنے ہوئے، عمدہ سواری پر، ہاتھ میں ایک قندیل تھامے ہوئے کہ جس کی روشنی نور کی ہے، رخت سفر باندھے ہوئے ہیں، کسی طرف جا رہے ہیں۔ میں حضور علیہ السلام سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبداللہ، کل جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ غلہ کے صدقہ کیے، اللہ رب العزت نے وہ قبول فرما لیے، اور اس کے بدلے اللہ رب العزت نے جنت کی خوبصورت ترین حور کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح کروانا ہے۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ جہاں سخاوت ضرب المثل وہاں حیا ضرب المثل۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ خلق میں جو میرے قریب ہیں وہ عثمان ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتی ہیں ایک بار حضور علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، دروازہ پر دستک ہوتی ہے، حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کون؟ جواب آتا ہے ابو بکر۔ ارشاد ہوتا ہے آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام اپنی حالت پر بیٹھے رہتے ہیں، جس حیت پر ہوتے ہیں اسی حیت پر رہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، پھر پوچھتے ہیں، جواب آتا ہے عمر۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آ جاؤ، اپنی حالت نہیں بدلتے، اسی حالت پر بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، پھر پوچھتے ہیں، جواب آتا ہے عثمان۔ حضور علیہ السلام فوراً یہ نہیں فرماتے کہ آ جاؤ، حضور علیہ السلام اپنی حالت بدلتے ہیں، سیدھے ہو کر بیٹھتے ہیں، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہوتا ہے، اس کپڑے کو سیدھا کرتے ہیں، اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑے کو ڈالتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں آ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سارے صحابہ کرام چلے جاتے ہیں، میں حضور علیہ السلام سے پوچھتی ہوں اے آقا علیہ السلام یہ کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر آئے آپ نے حیت نہیں بدلی، عمر آئے آپ نے حیت نہیں بدلی، عثمان آئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے فوراً ان کو بلایا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ حیا جو مسلمانوں کو ورثے میں ملا ہے، اور آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اپنی خلوت کو دیکھیں، اپنی جلوت کو دیکھیں، صرف سوائے شرمندگی کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حیا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلق میں سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ اور پھر سعادت بخشی، فرمایا جنت کے اندر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، لکل نبی رفیق، ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، ورفیقی فی الجنت عثمان رضی اللہ عنہ، اور قیامت کے دن جنت کے اندر میرا رفیق عثمان ہو۔ حضور علیہ السلام کی محبت کا عالم دیکھیے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے مسلمان، مکہ مکرمہ اور حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی دل کے اندر تڑپ بار بار ابھرتی ہے۔ مسلمان حضور علیہ السلام کے سامنے تذکرہ بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کی رشتہ داریاں بھی مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سن 6 ہجری میں خواب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب یہ خواب صحابہ کرام کو سناتے ہیں، فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس تڑپ کو دیکھ کر حضور علیہ السلام بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یوں حضور علیہ السلام
1400 مہاجرین اور انصار صحابہ کو لے کر یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر جا کر احرام باندھتے ہیں تاکہ مکہ والوں کو یہ پیغام پہنچے کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آ رہے، محض عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن ان ظالموں کو یہ گوارا نہیں ہوتا، وہ لڑائی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جا کر ان سے بات چیت کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، ہم اسلحہ لے کر نہیں آئے، ہم احرام بھی باندھ چکے ہیں، صرف ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ پیغام لے کر ان کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے پاس جب پیغام لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کے چونکہ زمانہ جاہلیت میں بڑے اچھے تعلقات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ طواف کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت جو جواب دیتے ہیں، ان کا وہ جواب ہمیشہ سنہرے حروف میں تاریخ میں محفوظ رہے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری غیرت، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں تو یہاں بیت اللہ کے درمیان چکر لگاتا رہوں اور میرا محبوب پیغمبر حدیبیہ کے مقام پر انتظار کرتا رہے۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رشک کرتے ہیں کہ عثمان وہاں طواف کر رہا ہوگا، مزے لوٹ رہا ہوگا۔ حضور علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچتی ہے، حضور علیہ السلام کو بھی اپنے پیارے صحابی پر کتنا اعتماد اور بھروسہ ہے، فرماتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے طواف کر لیں۔ اور پھر سعادت دیکھیے، افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے میں دیر ہو چکی، افواہ پھیل جاتی ہے کہ شہید کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کو خبر ملتی ہے، حضور علیہ السلام ببول کے درخت کے نیچے جاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بایعوا علی الموت، مجھ پر موت پر، میرے ساتھ موت پر بیعت کرو، ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم سب کا خون بہا دیا جائے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اپنا ایک ہاتھ مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک قرار دے کر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں۔ پھر جب خلافت کا وقت آیا، لمبا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کو منتخب کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب انتخاب کیا گیا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فرماتے میں اپنے آپ کو اس خلافت کے اہل نہیں سمجھتا۔ اور پھر اپنے دور خلافت میں جو انہوں نے امت پر سب سے بڑا احسان کیا، اس معاملہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس امت کے محسن ہیں۔ انہوں نے جو احسان کیا وہ احسان یہ کہ اسلام جب پھیلنا شروع ہوا، عربی اور عجمی اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ عربی تو عربی جانتے تھے، عجمی غلط قرآن پاک پڑھا کرتے اور اسی کو صحیح سمجھا کرتے۔ کئی مصاحف پر لوگ جمع تھے اور جو مصحف ان کے پاس تھا اس کو صحیح سمجھا کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو ایک مصحف پر جمع کیا۔ آج جو صحیح قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، الحمد سے والناس تک، اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کرا کر ان کو وسیلہ بنایا ہے، ان کو سبب بنایا ہے اس قرآن پاک کی حفاظت کا۔ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے تھے کہ ابھی سے لوگ اس بات پر لڑائیاں کر رہے ہیں کہ کون سا قرآن صحیح ہے، بعد میں کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے امت پر احسان کر کے امت کو اس بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ اور مسلمان مخالف جو قوتیں ہیں وہ کبھی بھی اسلام کو ترقی پر نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں کی، انہوں نے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، اور ان کو ایک مشفقانہ خطاب کیا، کہا کہ اگر تم مجھے غلط سمجھتے ہو میری اصلاح کرو، مجھے شہید نہ کرو۔ اگر مجھے تم نے شہید کر دیا، یاد رکھنا تم کبھی ایک جگہ اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ آج امت کی یہی حالت ہے، تم اکٹھے مل کر جہاد نہیں کر سکو گے۔ اور فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اختلاف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔
لیکن انہوں نے فکر نہیں کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو خطاب کیا، فرمایا کہ میرے 10 خصال ہیں جو میرا رب جانتا ہے، ایک یہ کہ میں اسلام لانے والوں میں چوتھے نمبر پر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی کا میرے ساتھ نکاح کیا، ان کے وصال کے بعد ایک اور صاحبزادی کا میرے ساتھ نکاح کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی، اور پھر فرمایا کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی، اس ہاتھ کو کبھی میں نے نجس پر نہیں ڈالا، کبھی اس ہاتھ پر میں نے نجاست نہیں لگنے دی، اور فرمایا کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہر جمعہ میں ایک غلام آزاد کیا کرتا ہوں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو۔ ہاں کئی مواقع ایسے آئے کہ جمعہ تھا میرے پاس غلام نہیں تھا، لیکن جب میرے پاس غلام آیا میں نے اس جمعہ کی قضا کی، اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام میں کبھی میں نے زنا نہیں کیا، کبھی میں نے چوری نہیں کی، اور حضور علیہ الصلاۃ کے زمانہ میں ہی میں نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ میرے اتنے فضائل ہیں جو پوری امت جانتی ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور اب یہ تمام فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے شہید کر کے فتنے میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آتے ہیں، لوہا پیشانی پر مارتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پیشانی مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے جو مصحف پر بھی جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس جگہ پر جس کی شہادت ہوئی ہوگی وہ مقام بھی گواہی دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے کیا کہنے، کسی کی فضیلت کی گواہی کوئی میدان دے گا، کوئی جگہ دے گی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو خاص اوصاف ہیں ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ یا الہی آج صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر سا کوئی جری انسان پیدا کر،